نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران کرام، سب سے زیادہ انسان کو فائدہ دینے والی چیز اور دونوں جہاں کی زندگیوں کو کامیاب بنانے والی چیز، سب سے زیادہ عظیم النفع اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر انسان کو اس دنیا میں حقیقی سکون اور حقیقی راحت میسر ہوتی، کیونکہ حقیقی صحت، راحت اور میسر اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل میں دل بدل وقت کی گزرنے کے ساتھ، عمر کے گزرنے کے ساتھ یہ بات کبھی سے کبھی تر ہو جائے کہ موت کے بعد میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے گا، موت کے بعد میں قبر میں راحت کے ساتھ سوؤں گا، حشر کے دن میرا اکرام و اعزاز ہوگا اور مجھے جنت میں پہنچایا جائے گا۔ سب سے زیادہ یہ چیز ہے جو انسان کے اندر اگر یقین پیدا ہو جائے اور یہ چیز ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ اب اللہ نے اپنی فرما برداریوں میں قرآن مجید کے اندر جہاں دیگر چیزوں کے بارے میں کہا ہے، وہاں بہت کثرت سے عبادات پر زور دیا ہے کہ کثرت عبادت کرو اس دنیا کی زندگی کے اندر۔ ذکر کے اوپر بہت زیادہ زور ہے، یہاں تک کہ فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ سے غافلوں میں مت ہو۔ دوسری جگہ فرمایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب اللہ کسی چیز کو کثیر کہے تو وہ اس کی ذات کی عظمت و شان کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ چند تسبیحاں کر لی اور سمجھ لیا کہ ذکر بہت زیادہ کر لیا ہے، کیونکہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ جو ہے وہ اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ نقشبندیہ سلسلے کا جو ذکر قلبی ہے یہ بڑی اعلیٰ و قیمتی چیز ہے، اس سلسلہ عالیہ کے تمام بزرگوں نے اس کی تعریف کی، لیکن اس کے لیے محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر آپ دین اسلام کے دیگر شعبے لے لیں جو ظاہر کے شعبے ہیں، مثال کے طور پر علوم دینیہ ہیں، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے صبح 8 بجے سے لے کر دن کے 2 بجے تک، طلباء مدارس میں جاتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کتاب کو رٹنا یاد کرنا پڑتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، پاس ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کا بھی کوئی کام اگر لے لیجئے، کوئی ڈگری حاصل کرنا ہے، کوئی فن حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے وقت کا تعین ہوتا ہے، اس کو سکھانے والے ہوتے ہیں، اس میں 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے انسان اس دنیاوی فن و کسب و علم کو حاصل کرتا ہے جو اس کو اس دنیاوی زندگی کے بہتر بنانے میں اور اچھی طرح بسر کرنے میں کام دیتا ہے۔ لیکن چونکہ آج تقریباً خانقاہی نظام مٹ چکا ہے، خانقاہی نظام موجود نہیں ہے۔ لوگ پہلے جو اللہ کے طالب ہوا کرتے تھے، باطنی صفائی کے طالب ہوا کرتے تھے، وہ خانقاہوں میں جاتے تھے اور دن بھر رہتے تھے اور وہیں ان کا تام و قیام کا انتظام ہوتا تھا، اور ان کا کام ہی صبح سے ہے دن بھر ذکر کرنا اور رات میں ذکر کرنا اور عبادات کرنا، یہ تھا۔ اب وہ نظام نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اسلام میں جو چیز مٹی ہے وہ یہی ہے جو خانقاہی نظام ہے، یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب بعض لوگ جن کو کچھ تعلق اللہ کی طلب ہوتی ہے، ایک ہلکی سی چنگاری ہوتی ہے، وہ کسی جگہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے صاحب ہے نسبت تو اس سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ بیعت ہونے کے بعد یہ بات ان کو معلوم نہیں ہوتی، ان کے علم میں نہیں ہوتی کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ مشکل بدلنا اپنے نفس کو ہے۔ ہر چیز کو بدل دینا آسان ہے، لیکن انسان کا اپنے نفس کو بدلنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ بزرگوں کے اقوال میں ہے
کہ سب سے زیادہ مشکل تبلیغ اپنے نفس کے اوپر کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر مشکل اپنے اقربا اور رشتہ داروں پر ہے، اور سب سے زیادہ آسان دوسروں پر تبلیغ کرنا ہے۔ اب اس ذکر کے اندر اگر کوئی انسان چاہے تو چونکہ انسان عادی ہے اس جہاں کے اندر مخلوق کے ساتھ رہنے کا، وہ علم دین پڑھتا ہے تو طلباء ہوتے ہیں اور اساتذہ ہوتے ہیں، مخلوق ہوتی ہے۔ کوئی اور قسم کا دنیاوی اجتماع ہے، تبلیغ ہے، تقریر ہے، وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، مخلوق ہوتے ہیں۔ نفس انسان اس سے خوش ہوتا ہے لوگوں کے اندر، لیکن تنہائی سے اس کو وحشت ہوتی ہے کہ تنہائی میں بیٹھے 1 گھنٹہ اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تنہائی میں 1 گھنٹہ بیٹھے یا 2 گھنٹہ بیٹھے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، یہ چیز تو جناب اس کے لیے پہاڑ سر پر رکھ دینا ہے۔ 1 گھنٹہ تو جی بہت زیادہ ہے، 2 گھنٹے تو جناب بہت زیادہ ہے۔ انسان کے نفس امارہ جو ہے اس کا، وہ مخلوق میں رہنے کا عادی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ منافقین جو ہیں جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو بڑھ بڑھ کے عبادت کرتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو نماز بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نفل جو ہے وہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں میں ان میں ریاکاری کی بنا پر ایک خوب جذبہ ہوتا ہے کہ بڑھ بڑھ کے کام کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے، ایک صاحب کو دیکھا کہ بہت بے جگری سے لڑ رہے ہیں اور کفار کو شہید قتل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی بے جگری کو دیکھ کے اور بہادری کو دیکھ کے حیرت کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کتنی بے جگری سے اپنی جان کو خطرہ ہے کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے کس طرح کفار کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ ان کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے ایک زخم پہنچا، وہ زخم ذرا شدید تھا، وہ جنگ کے میدان سے ایک طرف ہٹ کے لیٹ گئے، اور اس زخم کی تکلیف ان سے برداشت نہ ہوئی، اپنی تلوار کو خود اپنے پیٹ پر رکھا اور پیٹ کو چاک کر دیا اور خودکشی کر کے مر گئے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ شخص جو ہے جہنمی ہے۔ تو یہ کہ تنہائی میں بیٹھے، اب بیٹھ تو ہو گئے، سبق دے دیا گیا بھائی قلبی ذکر کے لیے یہ ہے، اتنا ذکر کرو زبانی اور اتنا مراقبہ کرو، اتنا درود پڑھو، اتنا استغفار پڑھو، اور دیکھو 3 چیزیں بہت ضروری ہیں دین میں کامیابی کے لیے۔ سب سے اول تقویٰ، اتقیاء کی اتباع، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ دوسری چیز صحبت، کسی شخص کی نگرانی میں عبادت کرنا، کیونکہ ابلیس نے عبادت بہت کی تھی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص کسی کی رہنمائی کے بغیر عبادت کرتا ہے، اگر 1000 برس عبادت کرے تو عجب و تکبر تو پیدا ہوگا، تواضع نہیں پیدا ہوگی، علم نہیں پیدا ہوگا اس کو۔ دین کا ہر کام کسی کے نگرانی میں، کسی استاد کے نگرانی میں کرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز یہ۔ تیسری چیز اللہ کا قانون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے دین کا راستہ آسان کریں گے۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور یہ بہت آسان کام ہے 1 گھنٹہ تبلیغ کرنا، لوگوں پر تقریر کرنا، زبان چلاتے رہنا لوگوں پر دین کے اندر، یہ سب سے آسان کام ہے۔ اور 1 گھنٹہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے ذکر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔
تو اس نسبت نقشبندیہ کے اندر خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حاصل کر لی تھی، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ تیرا یہ دعویٰ جو ہے اس کو ہماری پشت پناہی حاصل ہے کہ در طریق ما محرومی نیست، آپ نے فرمایا کہ جو میرے طریق میں آیا اور قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اس کے راستے کو طے کرنے کی کوشش کی تو اس کو محرومی نہیں ہوگی، تعلق اللہ ضرور حاصل ہوگا، ذکر قلبی ضرور حاصل ہوگا، اور ذکر قلبی کے حاصل ہونے سے جو بہت پہلی چیز حاصل ہوتی ہے وہ نماز کی حضوری، فرض نماز کی حضوری، کیونکہ شیطان بھی قلب میں اور ذکر قلبی بھی قلب میں، تو شیطان ذکر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید خچر پر سوار تھے، اور وہ بھی یکایک خچر جو ہے ان کا جو ہے بھڑکا، تو انہوں نے کہا تسرع شیطان، ہلاک ہو شیطان۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کہا؟ جب یہ بھڑکا تھا تمہارا خچر، بے قابو ہونے لگا تھا، تو کہنا چاہیے تھا بسم اللہ، کیونکہ جب تم نے یہ کہا کہ ہلاک ہو شیطان تو وہ خوشی سے پھول کے کپا ہو گیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، کہ میری ہلاکت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور اگر تم بسم اللہ کہتے تو اللہ کے نام میں وہ اثر ہے کہ وہ سکڑ کے مکھ کے برابر ہو جاتا۔ تو ذکر قلبی جو ہے بزرگوں نے، جو میں پچھلی بار میں اپنے ذکر میں بتا رہا تھا کہ شیطان میں یہ صفت ہے کہ وہ انسان کے الفاظ میں الفاظ ملا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس پر دلیل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا اور کوئی نبی نہیں بھیجا، مگر جب وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس میں اپنی ملا دیتا ایک بات، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا جو شیطان نے ملا دیا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ محکم کرتا اپنی آیات۔ تو رسول نبی تک پہنچے اس کی کہ ان کے الفاظ میں الفاظ ملا دیتا ہے، وہ اللہ سے دعا کریں تو اس میں ملا دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اب جمعے کے دن جو میں نے تقریر کی تھی کل وہ 2 باتیں تھیں، لیکن بعض لوگ سمجھے ہی نہیں، وہ مجھ سے پوچھنے لگے یہ آپ نے کیا کہا تھا؟ بڑی سیدھی بات کہی تھی، 2 بات کہی تھی۔ میں نے کہا بھائی جتنے لوگ دین کی محنت کرتے ہیں، مثال کے طور پر علماء درس دیتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، بعض دیگر لوگ ہیں جن کا خاص شغف ہے قرآن مجید کے ساتھ، وہ کسی مسجد میں درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، تب مبلغین ہیں، تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں، دور دور جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے زبان کی کمالات میں سے ہے۔ تبلیغ کرنا، کہیں جا کے درس قرآن دینا یا علوم دینیہ پڑھانا، یہ سارے ان سب چیز کا تعلق عقل سے ہے اور زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ نہیں، عقل کے ساتھ ہے اور زبان کے ساتھ ہے۔ تو میں نے جمعے میں کہا کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ قیامت کا آنا ایسا ہی ہے جیسے اتنی ہی دیر جیسے پلک کا جھپکنا، بس قیامت آنے والی، او هو اقرب، اس سے بھی زیادہ جلدی۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کو نصب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَنَضَعُ، ہم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہے تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم بہت کافی ہیں حساب کے لیے. یہ دو باتیں میں نے کہی تھی کہ چونکہ قیامت کا دن بس اتنا ہی دیر ہے جتنا پلک کے جھپکنے میں، بلکہ اس سے جلدی، اور اسی وقت میزان نصب کر دیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا اپنی نیکیاں اس پلے میں رکھو اور گناہ ان کے دوسرے پلے میں رکھے جائیں گے. تو اللہ کا جو یہ حکم ہے اس کے مطابق میں نے کہا تھا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص آج دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غد، کل کی بات کی، یعنی قیامت کے دن کی، آخرت کی. اور آج دنیا میں ہر شخص آج دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. یعنی آج دیکھو کہ میزان نصب ہے اور میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے، یہ آج غور کرنے کا وقت. یہ دو باتیں میں نے کہی تھی. وہ بھی بعض لوگ نہ سمجھے، مجھ سے بعض لوگ پوچھنے لگے اجی آپ نے کیا بات کہی تھی؟ حیرت کی بات، سیدھی سی بات کہی تھی کہ آج میزان کے نصب ہونے میں بس اتنا وقفہ ہے جتنا پلک جھپکنے کا. آپ کے سامنے آپ کی نیکیاں اور گناہ ہوں گے. اس وقت یا تو چہرہ خوشی سے دمکے گا یا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. قرآن مجید میں آیت ہے وجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن چہرے یا تو تبیض سفید ہوں گے چمکتے ہوئے، یا تسود یا سیاہ ہوں گے. تو لوگوں کو میں کہہ رہا تھا کہ آج دیکھنا چاہیے. یہ مت سوچو کہ ابھی مجھے 60 سال 50 سال 40 سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد قبر میں کئی 100 سال گزارنے ہیں، پھر قیامت کئی ہوگی، پھر کھڑے ہوں گے، پھر اعمال دیکھنا ہوگا. نہیں، ابھی آنے والا ہے وہ وقت، پلک جھپکنے کے بقدر وقفہ ہے. تو آج دیکھو کہ میری اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں، نیکیوں والا پلہ بھاری ہوگا یا گناہوں والا پلہ بھاری ہوگا. سیدھی سی بات کہی تھی. اس پر بھی بعض لوگ نہ سمجھے تو میں انسان کیا کرے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ تنہائی میں بیٹھنا اور ذکر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے نفس کو اس پر لانا کہ چل بیٹھ تنہائی میں مخلوق سے دور، کیونکہ یہ مخلوق میں رہ کے بہت خوش ہوتا ہے. وہی جو علی رضی اللہ عنہ کو قول میں نے کہا، یہ منافق جب لوگوں میں ہوتا ہے تو اگر بڑھ کے نیکی کے کام کرتا ہے، اور جب تنہا ہوتا ہے تو نفل نماز بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے. ایک بار ایک شخص مسجد نبوی میں سجدے میں سر رکھے رو رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا. امام حسن رضی اللہ عنہ گزرے، کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا کہ اس وقت تو گھر کی تنہائی میں ہوتا. آتا ہے کہ جب دعا کرنا ہو تو گھر سے دور کسی تنہائی میں چلے جاؤ. ایک صحابی نے دیکھا کہ بہت دور مدینہ شریف میں ایک جگہ ایک ریگستان کے قریب میں گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اور اتنی لمبی دعا تھی جی، اتنی لمبی دعا تھی کہ وہ صحابی سمجھے کہ آپ رحلت فرما گئے دنیا سے. لیکن پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ بالکل مدینہ شریف کے باہر دور ریگستان میں جا کے سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے منافق وہی ہیں جو چوراہوں پر دعا کرتے ہیں. اگر دعا کرنا ہو تو کسی تنہائی کی جگہ میں چلے جاؤ اور وہاں تم ہو اور اللہ ہو، اور وہاں اللہ سے جا کے مخاطب. تو یہ قلبی ذکر ہے تو بڑی اعلیٰ چیز، لیکن اپنے کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے. ہر چیز آسان ہے جس کا تعلق عقل اور زبان کے ساتھ ہو. بہت اچھے مبلغ، بڑے اچھے جی درس دینے والے، سب کچھ، لیکن بڑے اچھے ذکر کرنے والے بن جائیں اور بہت زیادہ تلاوت کرنے والے بن جائیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزار دیتے ہیں سجدے اور قیام میں. تو میں جمعے کے دن کہہ رہا تھا کہ جس آدمی میں یہ ہو کہ خوب وقت لگاتا ہو تبلیغ جاتا نہیں جاتا، یہ ہو کہ درس خوب دیتا ہو یا علوم دین یا صبح سے لے کے 2 بجے تک پڑھاتا ہو، لیکن اگر اس میں کثرت عبادت نہیں ہے تو اس کے وجود میں ایک خلا نظر آتا ہے، اس کے وجود میں جمال نظر نہیں آتا. یہ بات میں کہہ رہا تھا جمعے کے دن.
کہ اگر کثرت عبادت نہیں ہے تو کتنا ہی تبلیغ کر لو، درس قرآن مجید دے لو، لوگوں کو باز کر لو، لیکن اگر تمہارے اندر یہ نہیں ہے کہ تنہائی میں وقت اللہ کے ساتھ گزارو، جو کہ دلیل ہے اللہ سے محبت کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ اور محبت کی تعریفوں میں سے یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے قریب رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے سب سے بہتر تحفے دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت عبادت کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وہ کثرت ذکر کرتا ہے۔ یہ نہیں جی کہ سب کچھ تو دین میں کرتے ہیں جی ہم، بس یہ عبادت کا جب مسئلہ آیا نا تو تہجد بھی پڑھی تو چند رکعت پڑھ لی، آخری حصے میں اٹھے، اوابین پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، اشراق پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ آگے اس سے زیادہ نوافل کی بات کیا کی جائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک